بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی راولپنڈی سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ فاروق میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور فاروق میر صاحب کو راولپنڈی پی ٹی آئی کینٹ کا انفارمیشن سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہم ان کو اپنے چینل کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میر صاحب، سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ماشاءاللہ انفارمیشن سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، یہ پارٹی کی مہربانی ہے اور میرے جو سینئرز ہیں ان کی خصوصی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس پوسٹ پہ مجھے وہ لے کے آئے، اور اس سے پہلے بھی بغیر پوسٹ سے کہ بھی ہم عمران خان کے وی این کو لے کے چل رہے تھے، اور انشاءاللہ اب ایک پلیٹ فارم مل گیا اور اب بہتر طریقے سے اس کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔ میر صاحب، یہ بتائیے گا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ملے گی یا نہیں، یا آپ صرف پی ٹی آئی کی فیور میں خبریں دیں گے، یا ہر قسم کی خبر جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر میں رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں دے سکتا تو مجھے اس عہدے پہ نہیں آنا چاہیے۔ زبردست۔ اگر میں نے یہی کرنا ہے کہ آل از ویل کی انفارمیشنز اپنی لیڈرشپ کو دینی ہے، تو شاید میں وہ واحد شخص ایز این انفارمیشن سیکرٹری ہوں گا کہ جو اپنی ہی گورنمنٹ اور اپنی ہی پارٹی کا نقصان کروں گا۔ تو جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ مجھے دینا میرا فرض بھی بنتا ہے، میرا کام ہے، اور انشاءاللہ میں دوں گا بھی، کیونکہ جہاں پہ ہمارے اندر ہماری تنظیمی لحاظ سے یا کسی معاملات میں کمی آتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کی تصحیح کرنا، اس کو صحیح ڈگر پہ لے کے آنا، یہی ہماری جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کو کام ہے۔ ذیلی تنظیم دراصل لیڈرشپ کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ اگر وہاں سے آپ غلط انفارمیشن اوپر دیں گے تو اس کا نقصان کل پارٹی کو بھی ہوگا اور پارٹی کے وی این کو بھی ہوگا، تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری پارٹی یا عمران خان کے وی این کو نقصان پہنچے۔ اچھا میر صاحب، اب آتے ہیں ہم علاقائی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو علاقائی ڈیولپمنٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے ہو رہی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں، جس میں واٹر سپلائی کے مسائل ہیں، جس میں بجلی کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، بہت ساری جو جگہ سڑکیں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں منتخب نمائندے؟ اس میں آپ سے یہ اجازت چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا اس میں ہسٹری کا بھی بیان کرنا ہے۔ اس حلقے میں تقریباً 35 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، یعنی ایک بیچ میں زمرد خان صاحب کے ٹینیور کو چھوڑ کے اس سے پہلے بھی 3 سال اعجاز الحق صاحب رہے ہیں، اس کے بعد بھی 3 سال ایم این اے ملک ابرار صاحب اور افتخار صاحب ایم پی اے رہے ہیں، یعنی 4 ٹینیورز انہوں نے گزارے، 3 ٹینیورز، اور تقریباً 5 ایئرز کے ٹینیور کے حساب سے 35 ایئرز گورنمنٹ یہاں پہ رہی۔ یہ سینٹر آف کینٹونمنٹ بورڈ ہے کا علاقہ ہے، یعنی کوئی بھی پولیٹیکل اگر ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو وہ چوڑ پال اور پی پی 15 کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، میں اپنے اس حلقے کو اس سے پہلے بدقسمت کہتا تھا، بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 35 سالہ دور میں ہر دفعہ ان کے ممبرز الیکٹ ہونے کے باوجود یہاں پہ 200% آبادی بڑھنے کے باوجود نہ کوئی نیا اسکول بنا، نہ کوئی صحت کی سہولت ہمیں میسر ہوئی۔ جب ہم اپنے ہمسائے میں دیکھتے تھے، شیخ رشید صاحب نے اپنے علاقے میں گلی کوچوں میں محلوں میں ہر جگہ پر اسکول اور کالجز کی جال بچھا دیا، تو ہم یقین کریں ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ہم کس لیڈرشپ ہے وہ کون ہے۔ تو اب جو میری لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جو لیڈرشپ منتخب نمائندے، میں نام لے کے کہتا ہوں، عمر تنویر بٹ صاحب اور عامر کیانی صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے 87 سے اسٹوڈنٹ لیڈر کی سیاست شروع کی اور آج 2020 آ گیا ہے۔ ہم نے صرف اس علاقے میں یہی چاہا کہ اس علاقے میں جو ڈینٹرز، پینٹرز اور مزدور اور پی اینز کی نرسریاں بن چکا ہے یہ علاقہ، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ ہمیں بھی وہ ساری سہولتیں چاہیے تھیں جو ہمارے ارد گرد میں سی ڈی اے میں، اسلام آباد میں اور سٹی میں جو سہولتیں موجود تھیں، وہ اس علاقے کا بھی حق تھا۔ لیکن پہلے میں اس کو کہتا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ لاوارث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف لاوارث نہیں، بدقسمت بھی رہ چکا ہے کہ جب یہاں پہ لوکل نمائندگی آئی، میں کہہ سکتا ہوں کہ زمرد خان ایک لوکل نمائندہ تھے، تو تب ان کے پاس گورنمنٹ ان کی نہیں تھی جس سے ہمیں فنڈز نہ ملے اور ہم کو ڈیولپمنٹ نہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو بھی لوگ اسلام آباد سے یا
باولپور سے جہاں سے بھی لوگ آ کے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، اس کا نقصان ہم نے بہت اٹھایا ہے، اور اب ہم مزید اس کا خمیازہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں اپنی لیڈرشپ سے خاص طور پر اپنے فیڈرل منسٹر ایجوکیشن اور پروونشل منسٹر ایجوکیشن سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت پسے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، ہم نظر انداز ہیں، ہم مزید نظر انداز نہیں ہونا چاہتے۔ اور میں اپنی الیکٹڈ جو میری قیادت ہے، عمر تنویر بٹ پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ عامر کیانی صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو حالات ہمیں 35 سالہ مسلم لیگ نون نے دیے، ہمارا اس سے چھٹکارا حاصل ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر اب عمران خان کے وی این کے ساتھ اور اس کی گورنمنٹ میں بھی ہم اس محرومی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے تو شاید یہ سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہوگی۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی پی 15 اور پی پی 14 اور این اے 61 کے دفاتر صحیح طور پر کام کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، یا ان کو آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا رائے دے سکتے ہیں؟ جہاں تک لوکل آفیسز کی بات ہے، این اے 61 پی پی 14 اور پی پی 15 کی، اس میں ظاہر ہے کہ ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں، جو گراس روٹ لیول پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو کینٹونمنٹ کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اور کینٹونمنٹ کے ممبرز کا جو ٹینیور ہے اس کو اب ختم ہونے کے بعد، اس کے باوجود پرانے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ اس کا کام لیا جا رہا ہے، اور وہ پہلے بھی نائل تھے، اب بھی نائل ہیں۔ اب جب کہ ہماری گورنمنٹ ہے، کل جب ہم اس کا جواب دہ ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی بیٹھے رہے ہیں، کیونکہ یہ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ نئی بنانی ہے اور اس پہ کام بھی کرنا ہے اور لوگوں کے گراس روٹ لیول تک جو ہے اس کو ان کے مسائل کو حل بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا اگر ٹینیور ختم ہو گیا ہے، اگر ہم فوری طور پہ الیکشنز کی طرف نہیں جا سکتے تو سلیکٹڈ وہ جو ایک پرانی نااہل قسم کی وہ جو وہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یا وہ جو ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کے لائق لوگوں کو وہاں لایا جائے تاکہ لوگوں کو گراس روٹ لیول تک مسائل حل ہو سکے۔ اور جہاں تک موجودہ آفیسز کی بات ہے تو جہاں تک پی پی 14 کا چونکہ میرا علاقہ نہیں ہے، پی پی 15 سے میں ریلیٹڈ ہوں اور این اے 61 کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی جب تک آپ طاقت کو گراس روٹ لیول پر ڈائیورٹ نہیں کرتے، اپنی جو انرجیز ہیں ان کو یوٹیلائز پراپر طریقے سے نہیں کرتے تو اس کا آؤٹ پٹ شاید وہ نہیں مل سکتا جو کہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول پہ نیو کینٹونمنٹ کے الیکشنز کو مینیج کروانا ضروری، سیٹ اپ ہے اس کو ختم کروانا ضروری ہے۔ اس کے لیے نئے الیکشن کو جیتنا ضروری ہے، اس کے لیے پالیسیز بنانا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ تو سسلین مافیا تھے پرانے، یہ اس چیز کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وارڈیں توڑیں، انہوں نے ووٹیں یہاں سے اٹھا کے دوسری سائڈ پہ پھینکی، انہوں نے الیکشنز رگ کیے، انہوں نے الیکشنز فورسلی جیتے۔ تو اس مافیا کو جہاں پہ ہمارے عمران خان صاحب اس مافیا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں لوکلی اس جنگ کو جیتنا پڑے گا، ادروائز اس مافیا سے چھٹکارا لینا مشکل ہے۔ میر صاحب مجھے آخر میں بتائیے گا، بہت سارے لوگ جو سپورٹر ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ریفارمز کی بات کی تھی خان صاحب نے، اور اس وقت جو ہے وہ بہت ساری لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں پولیس کی طرف سے۔ غریب لوگ ہم دیکھتے ہیں، غریب آدمی کو عزت نہیں، وہ تھانے میں اپنی ایک معمولی سی رپورٹ درج کرانے کے لیے سارا دن بیٹھتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، ان کی بہت ساری خوش آمدید بھی کرتا ہے، ان کی بہت ساری فٹیکس جو ہیں وہ نکالتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو بااثر لوگ ہیں ان کی سنوائی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ اب کینٹ ایریے کے انفارمیشن سیکٹری پی ٹی آئی کے الحمدللہ مقرر ہو چکے ہیں، تو پولیس ریفارمز پر بھی کچھ کیا جائے گا تاکہ ان کا قبلہ درست اگر ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا حکومت میں آنے کا ایک مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی کچھ کام قیادت تک اوپر تک آواز پہنچائیں گے؟ جی، میں اس سلسلے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خان کا تو وین تھا کہ جرگہ سسٹم شروع کیا جائے، اور جرگہ سسٹم اگر ہو جاتا ہے تو اس میں کافی سارے مسائل جو علاقائی ہیں وہ جرگے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پہ جب پولیس کا میٹر آتا ہے تو اس میں جب جرگے کے بااثر لوگ ان غریب لوگوں اور ان کے ایسے لوگوں کے جن کا سنوائی نہیں ہوتی میں جاتے ہیں یا پولیس کے ساتھ انٹلیکچوئل کرتے ہیں، تو شاید یہ جو جتنے بھی مسائل جن کا ذکر آپ نے کیا تو ان سے کافی حد تک چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔
میں نے پہلے بھی آپ سے یہی کہا کہ یہ ان سب مسائل کا حل جو ہے وہ لوکل گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ کو مضبوط کرنا، اس کو اختیارات دینا. اب جیسے عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے ایک وی این تو دے دیا، پالیسی دے دی، اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کے وزراء کریں گے یا نیچے آپ کی گورنمنٹ کے باقی جو مشینری ہے اس نے کرنی ہے. خان صاحب خود بذات خود ہر جگہ پہ جا کے اس مشین کو آپریٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ جو لوکل مسائل ہیں، چھوٹے موٹے تھانوں کے ہیں اور جو باقی سلسلے ہیں، ان میں بھی آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ اور لوکل جو آپ کی وارڈز کمیٹیز ہیں اور جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں اور اسی طرح جو آپ کی تھانے کی امن کمیٹیز ہیں، اور یہ ساری ان کو انفورس کر کے ان کو آرگنائز کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس سے خان کے وی این کو تقویت پہنچے گی. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں سمجھتا کہ خان کے 2 سالہ دور میں پولیس ریفارمز، میں یہ نہیں کہتا مکمل طور پر آ چکی ہیں، لیکن بہت حد تک اب وہ حالات نہیں ہیں کہ جیسے پہلے کسی منسٹر یا کسی ایم پی یا ایم این اے کے لیول پہ کسی بندے کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور اسے اٹھا کے لے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرا جرم کیا ہے. کم از کم یہ چیزیں جو ہے نا، اب آپ کو اس پورے پاکستان، کم از کم میں کینٹ اور پنڈی کے علاقے میں تو آپ کو یہ بالکل 100% گارنٹی سے، آج تک میری نظر سے ایسی کوئی پولیٹیکل جو ایف آئی آر ہے یا پولیٹیکل انفلوئنس پولیس پہ میں نے نہیں دیکھا. صحیح. اور میرے خیال میں نہ ہی ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز یا دوسرے ایسے لوگ جو بااثر ہیں، انہوں نے کوئی ایسا انفلوئنس پولیس پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. کچھ اچھے افسران بھی ہمارے پاس خصوصاً کینٹ میں آئے ہیں جنہوں نے جو ہمارا اسٹریٹ کرائم ہے اس پہ کافی کنٹرول کیا ہے. اور جہاں پہ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ہر محکمے میں، ہر جگہ پہ، ہر پارٹیز میں موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ خان کے وی این کو تقویت دینا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ گراس روٹ لیول پر خان کی پالیسی کے مطابق لوگوں کو امپاور کریں. ناظرین، فاروق میر صاحب پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری راولپنڈی کینٹ، بڑی اچھی گفتگو کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ کے پاس لوکل جو آپ کی قیادت ہے وہی مسائل کا حل کر سکتی ہے بہترین طریقے سے، اور عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کو وہی تقویت دے سکتی ہے، کیونکہ گراس روٹ لیول پر جو روزمرہ کے کام ہیں، جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، یا چھوٹے موٹے جو بھی عوام کے مسائل ہوتے ہیں، وہ گراس روٹ لیول پر ہی حل ہوں گے. تو مزید حکومت بھی مضبوط ہوگی اور قیادت کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اور اس کے دور رس نتائج نکلیں گے. فاروق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے براہ راست، آپ نے تمام گفتگو ان کی سنی سیکرٹری انفارمیشن کینٹ راولپنڈی بننے کے بعد. ناظرین، یہ آج کا ہمارا سیگمنٹ تھا، ایک نشست تھی ہماری فاروق میر صاحب کے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید محمد یاسین ہاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ راولپنڈی سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.